سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود السلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے لفظوں کے موتی پرو کر، محبت سے لفظوں کے موتی پرو کر، عقیدت کو میں آشکارا کروں گا، عقیدت کو میں آشکارا کروں گا۔ اللہ مجھ کو ایسی معطر زباں دے، اللہ مجھ کو ایسی معطر زباں دے، محمد محمد پکارا کروں گا، اللہ مجھ کو ایسی معطر زباں دے، محمد محمد پکارا کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے قضا کرنے سے منع فرمایا، سرکار نے قضا سے منع فرمایا۔ قضا کا مطلب سر کے بعد حصوں کو منڈانا اور بعد حصوں کو چھوڑ دینا، جیسا کہ آج کل کے اکثر لڑکے جیسے کٹنگ کرواتے ہیں، اس طریقے کی کٹنگ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اگر جائزہ لیا جائے تو آج کل فیشن کے نام پر اکثر لڑکے ایسی ہی کٹنگ کرواتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں ہمارے بھائیوں کو احادیث کا علم نہیں ہوگا، ہمارے بھائیوں کو احادیث کا علم نہیں ہوگا، ایسے حالات میں انہیں سمجھانا، ان کی رہنمائی کرنا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ دنیا میں کچھ لوگوں سے تعریف کے چند الفاظ سننے کے لیے احادیث کے خلاف جا کر اپنی آخرت برباد مت کریے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں کچھ لوگوں سے تعریف کے چند الفاظ سننے کے لیے احادیث کے خلاف جا کر اپنی آخرت کو برباد مت کریے گا۔ پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، جو اصول، جو قانون تمہیں تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کسی ہیرو کی نقل کرو گے اس میں کامیابی نہیں ملے گی، کسی ہیرو کی ایکٹنگ کرو گے اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آقا و مولا کے طریقے کو اختیار کر لو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی جنت ملے گی، دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی یقیناً۔ اور جن لوگوں نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑا ہے حضرات، رسوائی ہوئی ہے، ذلت ہوئی ہے، تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرات، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلو، پیغمبر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن پاک کو مضبوطی سے تھام لو، اسی میں کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں،
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کبھی مت چھوڑنا۔ کیا تمہارے دلوں میں جذبہ اطاعت و فرما برداری ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ایسا شاید کچھ بھی نہیں ہے، ایسا شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ آج دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ آج یہ عالم ہے اسلام سے دوری کا، کہ آدمی بالی ووڈ کا ہیرو بننا چاہ رہا ہے، آدمی بالی ووڈ کا ہیرو بننا چاہ رہا ہے، ٹیڑھا بھیڑا ہے مگر سلمان خان کے انداز میں جینا چاہتا ہے، ٹیڑھا بھیڑا ہے مگر عامر خان کے انداز میں جینا چاہتا ہے، ٹیڑھا بھیڑا ہے مگر شاہ رخ خان کے انداز میں جینا چاہتا ہے، کلو پری ہیں مگر ایشوریہ رائے کے انداز میں جیئیں گی۔ مجھے کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک چاہیے مگر کربلا کے حسین کا دیوانہ چاہیے۔ مجھے کروڑوں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک چاہیے مگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سچی کنیز چاہیے۔ حضرات، لوگ کہتے ہیں انقلاب لایا جائے گا، لوگ کہتے ہیں انقلاب لایا جائے گا، لوگ کہتے ہیں پرمانو سے انقلاب آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اڑن شکتی سے انقلاب آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈرون بم سے انقلاب آتا ہے، دھرتی و آکاش و میزائل سے انقلاب آتا ہے، مگر ان کا آتا ہوگا۔ ہمارا انقلاب تو غلامی مصطفیٰ سے آتا ہے، ہمارا انقلاب تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامنے سے آتا ہے، ہمارا انقلاب تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو تھامنے سے آتا ہے، ہمارا انقلاب تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے آتا ہے۔ لیکن آج فیشن کا عالم یہ ہے، آج فیشن کا عالم یہ ہے کہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے چند ایسے بال چھوڑے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مکھی رکھ لی ہو۔ حضرات، مکھی سی رکھے پھر رہا ہے، یہاں پر مکھی سی رکھے پھر رہا ہے۔ پہلے تو میں شک کر رہا تھا مکھی تو نہیں بیٹھی ہے، لاؤ میں خود اڑا دوں، مگر قریب گیا تو اس کی اپنی بنائی ہوئی مکھی تھی۔ حضرات، کان میں بندے پہنے پھر رہا ہے، بال لمبے کر کے گیٹس ڈالے پھر رہا ہے۔ حضرات، پھٹی ہوئی پینٹ پہنے پھر رہا ہے، پھٹی ہوئی پینٹ پہنے پھر رہا ہے۔ ایک سے پوچھ لیا، بھیا یہ پھٹی ہوئی تو بہت سستی ملی ہوگی، یہ پھٹی ہوئی پینٹ تو بہت سستی ملی ہوگی۔ بولا، ارے مولویوں تمہیں کیا پتا ہے، یہ ثابت سے بھی مہنگی ملتی ہے، یہ ثابت سے بھی مہنگی ملتی ہے۔ میں نے کہا تجھ سے بڑا پاگل بھی کوئی ہوگا، پھٹی ہوئی لایا اور وہ بھی مہنگی لے کر آیا۔ میرے بھائیوں، نتیجہ بیان کر رہا ہوں، کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں کان میں بندے پہنے پھر رہا ہے، کیوں کان میں بندے ڈالے پھر رہا ہے۔ کوئی ہیرو ڈال کر آ گیا ہوگا۔ گیٹس کیوں ڈالے پھر رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی ہیرو نے بال لمبے کر لیے ہوں گے، مکھی کسی ہیرو نے بٹھا لی ہوگی۔ میرے بھائیوں، تو اس جیسا بننا چاہ رہا ہے، اور ایک اصول ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی جیسا بننا چاہتا ہے۔ بولو صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب آؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو سن لو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اس دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا، کل میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب تم جانو، سلمان خان کے ساتھ حساب کتاب چاہتے ہو یا ایشوریہ رائے کے ساتھ حساب کتاب چاہتی ہو؟ میری ماں اور بہنوں، میرا دل تو ایسے بولتا ہے، کل میدان محشر میں ہمارا بھی اور تمہارا بھی کربلا کے امام حسین کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے، حیدر کرار کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے، ابو بکر صدیق اعظم کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے، عمر فاروق اعظم کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے، عثمان غنی کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے، مولا علی کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ تم بن جاؤ ان جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو تمہیں، سرکار نے تو تمہیں مکمل کیا ہے، ہمارے آقا و مولا تو تمہیں مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور تیرا حال یہ ہے، برات ہوگی تو ناچے گا، پوری رات ناچے گا، ڈی جے پر ناچے گا۔ حیرت ہے، کچھ جگہیں تو ایسی ہیں ہمارے گھرانے کی بہن بیٹیاں تک ناچتی ہیں، اور صبح کو برات جائے گی تو دولہا کے آگے ناچتے ہیں، بندر بھی
ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ کود پھاند کے لیے تو میں ہوں, یہ تو مجھ سے بھی بازی لے گیا, میں اپنے گھر جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, تو ناچتا ہے, تو ناچتی ہے, تیرے باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے, تیرے دادا بے چین ہوتے ہیں یا نہیں, تیرے خاندان کے لوگوں کی گردنیں جھکتی ہیں یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے, مگر میرا دل تو ایسے بولتا ہے پروردگار عالم نے تجھے تھرکنے اور ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ انگلی کے اشارے پر پوری دنیا کو نچانے کے لیے پیدا کیا ہے, پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کے جھنڈے گاڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. بدلو اپنے آپ کو, نہیں بدلو گے تو اور ذلت ہوگی اور خواری ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی کامیابی ہے, مگر ہمیں ہی سمجھاتے ہیں ہماری ملت کے نوجوان, مولانا مدرسوں سے باہر نکل آؤ. بولے کیا کریں گے؟ بولے چاند کی دنیا پہ چلیں گے. بولے چاند کی دنیا میں چلیں گے, انترکش میں چلیں گے. میں نے کہا تو چلا جائیو وہاں, مجھے تو جب بھی موقع ملے گا میں تو مدینے جاؤں گا, مجھے تو جب بھی موقع ملے گا میں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا, میں تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاؤں گا, مجھے تو جب بھی موقع ملے گا میں تو روضہ نور کی زیارت کروں گا, مجھے تو جب بھی موقع ملے گا میں جنت البقیع میں جاؤں گا, مجھے تو جب بھی موقع ملے گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر نور پر جاؤں گا, مجھے تو جب بھی موقع ملے گا میں تو احد پہاڑ کو دیکھوں گا, مجھے تو جب بھی موقع ملے گا میں تو مدینے کی گلیوں کو دیکھوں گا, مدینے کی فضاؤں میں رہوں گا, مدینے کی ہواؤں میں رہوں گا, مجھے تو جب بھی موقع ملے گا اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں رہوں گا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تیری معراج چاند کی دنیا ہوگی, مجھے معلوم ہے تیری معراج چاند کی دنیا ہوگی. میری معراج تو قدم ناز مصطفیٰ ہے, میری معراج تو قدم ناز مصطفیٰ ہے, اس لیے کہ مجھے چاند کی اوقات معلوم ہے, اس لیے کہ مجھے چاند کی اوقات معلوم ہے. حضرات ایک شعر میں سن لو کہ چاند پہ جانے والوں مبارک تمہیں, چاند پہ جانے والوں مبارک تمہیں, چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر, چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر, یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں, یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں بڑھ کے چومے حبیب خدا کے قدم, یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں بڑھ کے چومے حبیب خدا کے قدم, کہ چاند پہ جانے والوں مبارک تمہیں, چاند پہ جانے والوں مبارک تمہیں, چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر, چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر, یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں, یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں بڑھ کے چومے حبیب خدا کے قدم, یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں بڑھ کے چومے حبیب خدا کے قدم. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو